ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الأشهر الأواخر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئدره. مختصر سی حمد اور ثنا کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پاکیزہ گھروں میں سے ایک گھر میں ہم سب کو ایک بار پھر جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی ہے، جہاں ہم اللہ کی بات اور اس کے رسول کی بات سن سکتے ہیں اور سننے کے بعد اس کو اپنی زندگیوں کا محور بنا سکتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے. جب آخری عشرہ رمضان کا شروع ہونے والا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیاری فرماتے. ہمارے ہاں بھی آخری عشرہ انشاءاللہ الرحمن زندگی رہے گی تو کل سے شروع ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کچھ نصائح فرمایا کرتے. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما رہی ہیں اذا دخل العشر الاواخر، جب آخری عشرہ داخل ہو جاتا تھا تو کیا کرتے تھے؟ 3 بڑے بڑے کام کرتے تھے. پہلا کام کیا کرتے تھے؟ احیا لیلہ، راتوں کو جاگتے تھے. احیا یحیی احیاء کہتے ہیں زندہ کرنا، کسی بنجر چیز کو زندہ کرنا احیا یحیی کہتے ہیں. زمین بنجر ہے، اس میں کھیت چلایا جاتا ہے، ہل چلایا جاتا ہے، اس کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے، پانی ڈالی جاتی ہے، بوئی کی جاتی ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ کوپلیں نکلتی ہیں. تو کوپلوں کی بڑی محنت کے ساتھ نگہداشت کرنی پڑتی ہے کہ یہ کوپلیں صحیح نکل رہی ہیں یا خراب نکل رہی ہیں. اگر یہ صحیح نکل رہی ہیں تو پھر ان کے پودوں کی فکر کی جاتی ہے. پھر ان کے پودوں کی فکر کرنے کے بعد جب یہ آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں تو کب پانی دینا ہے، کب نہیں دینا ہے، کب دوائی ڈالنی ہے، کب نہیں ڈالنی ہے، یہ ساری کی ساری جو محنت ہے اس کو احیاء الارض کہتے ہیں کہ زمین کو زندہ کرنا. تو اسی طرح ایک ہے رات کو صرف جاگنا، چوراہوں پہ بیٹھنا، گلیوں میں بیٹھنا، تھلوں پر بیٹھنا، مسجد کے باہر بیٹھنا، ہوٹلوں میں بیٹھنا، ویسے سیر و سپاٹے کرنا، ہوا کھانا، یہ احیاء لیلہ نہیں. احیاء لیلہ کا معنی یہ ہے کہ جس طرح شریعت نے مقرر کیا ہے اس شریعت کے اسلوب کے مطابق، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا، یہ احیاء لیلہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں پہلا کام یہ کرتے تھے
کہ احیا لیلہ راتوں کو جاگا کرتے اور راتوں کو زندہ کیا کرتے. دوسرا کام کیا کرتے تھے وَأَيْقَظَ أَهْلُهُ اپنے گھر والوں کو جگایا کرتے تھے. صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تہجد کی عام دنوں میں. یہ رسول اللہ کا عام معمول تھا. ام المومنین عائشہ صدیقہ سجدے کی طرف لیٹی ہوتی تو پاؤں دباتے اور وہ پاؤں سکیڑ لیتی اور سجدہ کرتے. یہاں سے استدلال یہ ہے کہ اگر کوئی عام دنوں میں تہجد نہ پڑھے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں تہجد پہ اس قدر سختی نہیں فرماتے تھے, اپنے گھر والوں کو اٹھانے پر اس قدر کوششیں نہیں فرماتے تھے, دعوت دیتے تھے. جس کو اٹھنا مقرر ہوا وہ اٹھ جاتا تھا, جس کو اٹھنا مقرر نہیں ہوا وہ نہیں اٹھتا تھا. لیکن جب رمضان کا آخری عشرہ تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا مبارک عمل کیا ہے وَأَيْقَظَ أَهْلُهُ اپنے گھر والوں کو باقاعدہ جگایا کرتے تھے کہ اٹھو یہ عبادت کا وقت ہے, اٹھو یہ عبادت کا وقت ہے, یہ سونے کا وقت ہے. تو یہ دوسرا کام ہے جو آخری عشرے میں کیا جاتا ہے. تیسرا کام کیا ہے وَشَدَّ مِئْزَرَهُ اپنے تہمد کو کس لیتے. یہ تہمد کو کس لینا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید محنت کرتے اور خوب محنت کے اندر کوشش کرتے کہ کسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے اور کسی طریقے سے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معزز ترین بندہ بن جاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل جو ہمیں صحیحین میں ملتا ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کے ذریعے بہت سارا عمل ملتا ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی تھی کہ یجتہد فی الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل ان دنوں میں اتنی کوششوں کا ملتا تھا جو باقی دنوں میں اس قدر کوششوں کا نہیں ملتا تھا. ان دنوں میں خصوصی طور پر محنت کا کرنا, خصوصی طور پہ راتوں کا جاگنا, خصوصی طور پر احیاء اللیل کرنا, خصوصی طور پہ تلاوتوں کا کرنا, خصوصی طور پر اللہ کے ذکر کو عام کرنا, خصوصی طور پر اپنے گھر والوں کو جگا لینا, خصوصی طور پر محنت کی مشاق محنت کرنا. یہ عام دنوں میں ہمیں وہ طریقہ نہیں ملتا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عشرے میں معمول کیا تھا, رسول اللہ پوری رات کو عبادت میں لگاتے تھے اور پوری رات کو عبادت میں صرف کرتے تھے. صحیح سنن نسائی کی صحیح درجے کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھتے اور پھر کچھ دیر وقفہ فرماتے, پھر 2 رکعتیں پڑھتے اور پھر کچھ دیر وقفہ فرما لیتے, پھر 2 رکعتیں پڑھتے اور پھر کچھ دیر وقفہ فرماتے, پھر 2 رکعتیں پڑھتے اور کچھ دیر وقفہ فرماتے, اور یوں یہ 8 رکعتیں پوری کرنے کے بعد 3 رکعت وتر ادا فرماتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل جو اس بار میں مقتضا ہے وہ یہ کہ رسول اللہ کے پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا, پاؤں سوج جاتے تھے, موٹے موٹے ہو جاتے تھے, تکلیف کی وجہ سے کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا تھا, لیکن آپ کثرت سے عبادت کو اپنا شعار بناتے تھے. کیوں بناتے تھے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں اس کا ذکر فرما دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہ جو قرآن کریم ہے ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر, تمہیں کیا معلوم کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اب یہ لیلۃ القدر میں اترنا, سورۃ الدخان میں لیلۃ المبارکہ کا کہنا, اللہ سبحانہ و تعالی خود اس کی وضاحت فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا وہ مہینہ ہے جس کی ایک رات میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. دوسری جگہ فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ, وہ رات بہت بابرکت ہے جس میں ہم نے اس قرآن کو نازل کیا. وہ بابرکت رمضان کی کون سی رات ہے؟ خود فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا. لوگوں تم نے لیلۃ القدر کو کیا سمجھ لیا؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر, لیلۃ القدر ہے کیا؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینوں سے بہتر کیوں کہا ہے؟ آپ مشائخ سے سنتے رہتے ہیں الحمدللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بنی اسرائیل کے چند لوگوں کا تذکرہ کیا گیا. فرمایا کہ یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے 80 سال اللہ کی عبادت میں لگائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو آپ خاموش ہو گئے. صحابہ اکرام کو بڑی تجسس تھا, بڑی تمنا تھی, بڑی حیرت تھی کہ کیوں ہماری عمر اتنی زیادہ نہیں ہے. کسی کی عمر 60 اور 70 ہے, کسی کی 63 اور 72 ہے, تو 60 سے 70 اور 80 اور 85 سال کے ہم کل عمر والے ہیں. ہمارا کیا مقابلہ ہوگا ان تمام افراد کے ساتھ جو 80 سال اللہ کی عبادتوں میں لگائے رکھتے تھے,
وہ کہاں، ہم کہاں، ان کا درجہ کہاں، ہمارا درجہ کہاں، ان کی حیثیت کہاں اور ہمارا شرف کہاں؟ اے اللہ کے رسول آپ بتائیے کہ ہم اتنے شرف کو کیسے پہنچیں گے، کس قدر اتنے اعلیٰ مقام کو پہنچیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے بندوں کی جب طلب دیکھی، ان کی حرص دیکھی، ان کا شوق دیکھا، ان کی رغبت دیکھی، دیکھا کہ ان میں اللہ کی عبادت کا اتنا ذوق ہے، جبریل امین کو نازل کیا اور وحی کا سلسلہ نازل فرما دیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم لوگوں کو کیا معلوم یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ جب 1000 مہینے کی عبادتوں کا حساب لگائیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے 83 سال 4 مہینے کی یہ عبادت بن جاتی ہے۔ جس کو لیلۃ القدر کا احیاء مل گیا، جس کو لیلۃ القدر کی برکات اور ثمرات مل گئی، جس کو لیلۃ القدر کے تمام مبارک وقت میں اللہ کی عبادت کی توفیق مل گئی، وہ بنی اسرائیل کے ان 80 سال کی عبادت کرنے والوں سے بہت آگے بڑھ جائے گا اور 1 سال میں اسے 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انعام ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان کیا ہے؟ فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، لوگوں اس کو عام نہ سمجھو، تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان کے آخری عشرے میں، رمضان کے آخری مہینے میں خوب لیلۃ القدر کو تلاش کرو فی العشر الاواخر من رمضان۔ یہ رمضان کا اختتامی عشرہ آ رہا ہے، اس میں کیا کرنا ہے؟ اس میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے۔ لیلۃ القدر کو تلاش کس طرح کیا جاتا ہے؟ نمبر 1، لیلۃ القدر کو تلاش کیا جاتا ہے بے احیاء لیلہ، ان کی راتوں کو جاگ کر، عبادت کر کر، ریاضت کر کر، تلاوت کر کر، قیام کر کر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پوری رات درس و دروس میں لگے رہیں گے اور پوری رات آپ سننے سنانے میں لگے رہیں گے، جاگنے جگانے میں لگے رہیں گے تو کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے ہاں فائدہ عمل کا ہے، اللہ کے ہاں فائدہ عمل کا ہے۔ جب آپ عمل کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں وہ مقبول ہو جاتا ہے۔ نماز کو تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے تو جماعت کے ساتھ پڑھیے، وتر اختتام میں پڑھیے، وغیرہ طریقہ کار یہ ہونا چاہیے 2 رکعتیں 4 رکعتیں امام صاحب کے ساتھ پڑھیے، پھر کچھ وقفہ کیجیے، پھر کھڑے ہو جائیے اور عبادت کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر دیجیے۔ یہ پاؤں کا دکھنا، یہ آنسوؤں کا نکلنا، یہ تلاوت کا کرنا، یہ آواز کا بھرانا، یہ جسم کا تھکنا، اللہ کی قسم ہے یہ سارے کے سارے مجمع کو جنت میں لے جانے والے کام ہیں۔ جب انسان کے پاؤں تھکتے ہیں نا اور وہ اللہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی اس کے اوپر رحمتوں کی بارشیں برساتا ہے۔ اور یہاں پہ آپ لیلۃ القدر کا احیاء کر رہے ہیں اور وہاں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اللہ پیدر پہ نازل کرتا ہے۔ یہاں نزل کی جگہ تنزل اسی لیے کہا ہے، شیخ بیٹھے ہیں وہ آپ کو بتاتے رہتے ہوں گے کہ تنزل تنزل تنزلا تفاعلا کا مصدر یہاں پہ اسی لیے لائے ہیں کہ ایک فرشتہ نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، جھتے اترتے ہیں، گروپ اترتے ہیں، گروہ اترتے ہیں، ایک فرشتے کا گروہ اترتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں، حتیٰ مطلع الفجر، صبح صادق تک فرشتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے اور اللہ کے بابرکت فرشتے اترتے رہتے ہیں۔ اللہ کے بابرکت فرشتے کیسے اترتے ہیں؟ صحیح بخاری کو کھولتے ہیں، صحیح بخاری میں جب دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ایک آدمی کہنے لگا اللہ کے رسول رات کو میں تلاوت کر رہا تھا، قیام کر رہا تھا تو میں نے عجیب و غریب مسئلہ دیکھا۔ مسئلہ یہ دیکھا کہ میں نے آسمان میں دیکھا کہ روشن چراغ جل رہے ہیں، یہ روشن چراغ میں دیکھتا رہا اور عبادت کرتا رہا۔ پھر میں نے ایک عجیب مسئلہ دیکھا کہ میرا چوپایہ نے بھٹکنا شروع کیا، قریب تھا کہ وہ ہنہناتے ہوئے میرے پاس سوئے ہوئے بچے کو کچل دیتا، قریب تھا کہ وہ اپنی ٹانگوں سے اسے کچل دیتا۔ تو مجھے خیال آیا، میں نے اپنی تلاوت کو بند کیا، جیسے ہی تلاوت کو بند کیا اس چوپائے نے، اس گھوڑے نے مچلنا ختم کر دیا۔ میں نے پھر تلاوت شروع کی، اس نے پھر مچلنا شروع کیا، میں نے پھر تلاوت ختم کری، اس نے پھر بند کیا۔ اللہ کے نبی مجھے سمجھ نہیں آیا یہ رات کو میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا اور میرے چوپائے کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے تجھے چاہیے تھا تو تلاوت کرتا رہتا، تو ذکر اللہ کرتے رہتا، تجھے چاہیے تھا تو نہ گھبراتا۔ یہ اللہ کے فرشتوں کی سکینت تھی جو نیچے اتر رہی تھی، جسے وہ جانور محسوس کر کے بدک رہا تھا اور تو ڈر رہا تھا۔ یہ جو آسمان میں چھوٹے چھوٹے روشن چراغ دیکھے یہ اللہ کے فرشتے تھے۔ اگر تو تلاوت کرتا
پڑھتا رہتا، اللہ کا ذکر کرتا رہتا، تو آج صبح اللہ رب العالمین مدینے کو فرشتوں سے بھر دیا۔ تو یہ تو عام رات کی فضیلت ہے۔ جب انسان لیلۃ القدر کا احیا کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے کیسے اتریں گے اور کس قدر روح القدس کا نزول ہوگا اور کس طرح روح القدس آپ کے اوپر رحمتوں کی برسات لے کر آئیں گے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ایک طرف کرونا ہے، ایک طرف مصائب ہیں، ایک طرف مشکلات ہیں، ایک طرف لاک ڈاؤن ہے، ایک طرف کاروبار چھن رہا ہے، ایک طرف امن ختم ہو رہا ہے، ایک طرف مصائب ہی مصائب آ رہے ہیں، ایک طرف بلایات حوادثات آ رہے ہیں، ایک طرف مشکلات بڑھ رہی ہیں، دوسری طرف اللہ کہتا ہے میری عبادت کرو، سلام ہی حتی مطلع الفجر، تمہیں صبح صادق تک سلامتیوں سے بھر دوں گا۔ تو جسے میرا رب سالم رکھنا چاہے اسے کون بھلا بیمار کر سکتا ہے، اسے کون تنگ دست کر سکتا ہے، اس کو کون بلایات میں مبتلا کر سکتا ہے، اسے کون آزمائشوں میں ڈال سکتا ہے، اس کے لیے کون مشکلات کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ بزرگی والے، آپ کیسے بزرگی والے ہیں نا، آپ کتنی بلند و بالا شان والے ہیں نا، اللہ جب آپ کسی کو دینے پہ آئے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور جب آپ روکنے پہ آئے تو ساری کائنات مل کے عطا نہیں کر سکتی۔ بے آئینی یہی ہے، لیلۃ القدر کا احیا ہوا، سلامتیوں کا نزول ہوا، سلام من رب الرحیم ہو گئی، تو یاد رکھیے کہ بیڑا بھی پار ہو گیا، مشکلات بھی حل ہو گئی، تکلیفیں بھی دور ہو گئی، روزیوں میں کشائش بھی ہو گئی، اور بیماریوں میں مفسدات میں بلایات سے نجات بھی ہو گئی۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک بیش بہا خزانہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ سے رجوع کرتا ہے، جو اللہ کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احیاء لیل کے لیے کیا کرتے تھے؟ کان یجاور فی المسجد، اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے، تو رسول اللہ مسجد میں اعتکاف کرتے۔ یہ اعتکاف ایک ایسی سنت عبادت ہے کہ جس کا مقصود ہی یہی ہے کہ لیلۃ القدر کو ڈھونڈا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا اور ڈھونڈا کہ لیلۃ القدر مل جائے، لیلۃ القدر نہیں ملی، پھر اعلان کیا کہ اس میں تو لیلۃ القدر نہ آ سکی، ہم دوسرے عشرے میں اعتکاف کریں گے۔ دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا، لیلۃ القدر کو ڈھونڈا، لیلۃ القدر نہیں ملی، پھر فرمایا اور اعلان کیا کہ اب ہم تیسرے عشرے میں لیلۃ القدر ڈھونڈیں گے، تم بھی لیلۃ القدر کو ڈھونڈو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے تو بتا دیا گیا تھا کہ کون سی رات ہے، اور میں چاہتا تھا کہ میں تمہیں بتا دوں، لیکن تم دو لوگ لڑائی کرنے والے جب لڑائی کر رہے تھے، میں نے صلح کرائی، اس صلح کے درمیان اللہ رب العالمین نے وہ رات کا صیغہ مجھ سے حذف فرما لیا کہ کون سی رات ہے لیلۃ القدر کی جس میں اس قدر نعمتوں کا نزول ہوتا ہے، لہذا تم نے یہ کرنا ہے کہ تم نے لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں ڈھونڈنا ہے، تلاش کرنا ہے۔ رسول اللہ خود بھی ڈھونڈتے تھے، صحابہ اکرام بھی ڈھونڈتے تھے، ہمیں بھی ڈھونڈنا ہے، ہمیں بھی کوشش کرنی ہے، اور ہمیں قرآن کے ساتھ جڑ جانا ہے، ہمیں تلاوت کے ساتھ جڑ جانا ہے، ہمیں دعاؤں کے ساتھ جڑ جانا ہے، ہمیں قیام اللیل کے ساتھ جڑ جانا ہے، ہمیں اللہ کی فرما برداریوں کے ساتھ جڑ جانا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ارشاد فرما رہے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا کہ جس نے رمضان کا قیام کیا دو شرائط کے ساتھ، نمبر ایک یہ کہ میرا ایمان بڑھ جائے، نمبر دو میرے گناہ جڑ جائیں، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ رب العالمین اس کے گزشتہ سارے کے سارے صغائر کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو پاک صاف فرما دیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب انسان اللہ کے لیے عبادت کرے گا، اللہ کے لیے سجدہ سجود ہوگا، اللہ کے لیے قیام اللیل میں آئے گا، تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی اس کے درجات کو انتہائی بلند فرما دیں گے۔ تو میرے بھائی، جو آخری عشرہ آ رہا ہے، یہ آخری عشرہ بہت قیمتی ہے، بہت خزانے سے ملا ہوا اور خزانوں سے جڑا ہوا یہ آخری عشرہ ہے، اس کو بہت غنیمت جانیے۔ دیکھیں آپ کے گھر میں ایک بہت قیمتی چیز ہو اور وہ کھو جائے تو آپ کیسے ڈھونڈیں گے؟ ایک ایک چاندنی کا کپڑا اٹھا کر، ایک ایک پلہ اٹھا کر، ایک ایک ذرہ جھاڑ جھاڑ کے دیکھیں گے کہ میری قیمتی چیز تھی وہ کہاں گئی، بھلا میری قیمتی چیز غائب نہ ہو جائے، میری قیمتی شے کا نقصان نہ ہو جائے، میری قیمتی چیز تلف نہ ہو جائے۔ آپ کس قدر ڈھونڈیں گے؟ آج یہ قیمتی چیز تحفہ
तोहफा, लैलतुल क़दर का, अल्लाह के अहया का तोहफा, अल्लाह के इनाम का तोहफा, अल्लाह के समरात का तोहफा, अल्लाह के यहाँ दरजात की बुलंदी का तोहफा आज ये हमसे खो रहा है। आइए हम मिलके इसे ढूंढें, आइए लैलतुल क़दर का अहया करें, आइए लैलतुल क़दर में जाकर अल्लाह की इबादत करके इस रमज़ान को अपने लिए मक़बूल लहू बनाएं। देखिए अल्लाह की मेहरबानी किस कदर है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, इज़ा दखल रमज़ान, जब रमज़ान शुरू होता है तो पता है क्या होता है, जन्नत को सजा दिया जाता है। और जन्नत को सजाने के बाद आपके लिए जो अल्लाह ने हूरें तैयार की हैं, वो हूरें क्या ऐलान करती हैं, या बागी अल खैर अक़बिल, ए नेकियों को करने वाले आजा, आजा नेकियों को करने वाले आजा, करीब हो जा, यहाँ इबादत होगी, यहाँ रियाजत होगी, यहाँ तिलावत होगी, यहाँ नेकियों को करने का मामला होगा। और वहाँ पे जन्नत की हूरें आपके लिए ऐलान कर रही हैं, या बागी अल खैर अक़बिल, ए नेकी को करने वाले जल्दी जल्दी आजा। यहाँ आप गुनाह को छोड़ते हैं, तर्क मासियत करते हैं, अल्लाह की नाफरमानी को छोड़ते हैं, अल्लाह के लिए मुश्किलात को छोड़ते हैं, अल्लाह के लिए जिनकी ख्वाहिशात को छोड़ते हैं, अल्लाह के लिए जो दिल चाहता है उसे छोड़ते हैं। क्यों? इसलिए कि तुम्हारा रब चाहता है। तो फिर पूरे भी आवाज लगाती हैं, या बागी अल खैर अक़बिल, नेकी को करने वाले आजा, आजा, जल्दी जल्दी आजा, अल्लाह ने तुझे हमारे लिए सजा दिया है। और जब मेरे जैसा गुनाहगार आदमी गुनाहों में लुथड़ा हुआ, गुनाहों में जाया होने वाला, अपनी मासियत में डूबा हुआ, रातों को जाया करने वाला, रमजान को आम समझने वाला, जब अमूमी नौयतों में रहता है तो आवाज लगाने वाले आवाज लगाते हैं, या बागी शर्री अक़सिर, ए बुराई को करने वाले अब तो रुक जा, अब भी बुराई छोड़ते वक्त है, अब भी बुराई को छोड़ते वक्त है। मगर कोई बुराई छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, तो फिर वक्त बिलाखिर पूरा हो जाता है, लैलतुल क़दर खत्म हो जाती है, दरजात पूरे हो जाते हैं और फिर महरूम लोग महरूम हो जाते हैं। इसीलिए अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे, पता है लैलतुल क़दर किसको मिलती है? लैलतुल क़दर उसे मिलती है जो पूरे साल लैलतुल क़दर को ढूंढने की कोशिश करता है, पूरे साल तहज्जुद में उठकर अल्लाह के आगे सरबत सुजूद होने की कोशिश करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन रमज़ान में उसे लैलतुल क़दर की बरकत से सहूलत वाला बना देता है और सहूलत याफ्ता बना देता है कि वो लैलतुल क़दर का अहया करके कामयाब और कामरान होने वाला बन जाता है। ये रमज़ान का मौका बेहतरीन मौका है, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से बड़ी नियामतें उतरती हैं। इन नियामतों को गनीमत जानिए, इन तमाम गनीमतों को जानते हुए अल्लाह की इबादत के लिए सरबत सुजूद हो जाइए। पूरे साल कौन से नवाफिल का एहतमाम है और कौन से इतने ज़्यादा एहतमामात हैं, ये आखिरी 12 दिन 11 दिन बचे हैं। काश के हम इसमें इबादत करें, काश के हम इसमें अल्लाह को राज़ी करें, काश के इसमें हम जन्नत के हुसूल की कोशिशें करने वाले बन जाएं, तो यकीनन कामयाबी और कामरानी होगी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ फौज़ व फलाह के दरजात बुलंद तरीन होंगे। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपके ऊपर अपनी रहमतों के एहसान फरमा दे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जिस तरह अल्लाह ने कहा वैसे हो जाइए, जिस तरह रसूलुल्लाह ने कहा वैसे हो जाइए। रसूलुल्लाह का तरीक़ा क्या है? लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। सूरह अहज़ाब में 21 नंबर आयत के अंदर फरमा दिया। ये दलील है इस बात की कि रसूलुल्लाह ने जो कुछ तुम्हारे लिए किया है वही तुम्हारे लिए नाफ़े है, वही तुम्हारे लिए बेहतरीन है, वही तुम्हारे लिए राह निजात है। इससे पहले लॉकडाउन हो जाए, आपने देखा पहले हमने इबादतें नहीं की, अल्लाह ने मस्जिदों को बंद कराया, इलाकों को बंद कराया। वही लोग थे मस्जिद में आना चाहते थे मगर आने की इजाजत नहीं थी। आज अल्लाह ने रहमतों की बरसात फरमाई है, कोई पाबंदी नहीं है। अल्लाह देख रहा है कि ये मेरी मस्जिदों में आते हैं, इबादतें भी करते हैं या नहीं करते, अल्लाह का जिक्र करते भी हैं या नहीं करते, तिलावत को करते भी हैं या नहीं करते। आप याद रखिए, जब आप तिलावत का एक हरफ पढ़ते हैं, सुनन तिरमिज़ी की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, वइज़ा क़रअल क़ुरआन बिहर्फ़िन, जब एक हरफ कुरान करीम का पढ़ा जाता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करते हैं? उस पर बेहतरीन अजर जज़ील देते हैं, फलहु अशरु हसनाती, उसको 10-10 गुना बढ़ा देते हैं। फिर एक मिसाल दी, वलम तकुल अलिफ लाम मीम हरफुन, ये ना समझना कि अलिफ लाम मीम का हुरूफ मुक़त्तआ जो सूरह बकरा के इब्तिदा में भी है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदन लिल मुत्तक़ीन, ये अलिफ लाम मीम इसको एक लफ्ज़ ना समझना, वलाकिन्न अलिफुन हरफुन वल लाम हरफुन वल मीम हरफुन, अलिफ एक हरफ है, लाम एक हरफ है, मीम एक हरफ है। अब अलिफ को अलिफ कैसे बनाया गया? गौर करने की बात है। फारसी में तो अलिफ लकीर
لکیر خطأت، لکیر کی طرح ایک لکیر ہوتی ہے، اسے الف کہتے ہیں، جب زبر زیر پیش آ جائے تو حمزہ بن جاتا ہے۔ رسول اللہ نے الف کیوں کہا؟ اس کے اندر ایک بہت بڑی حکمت ہے، آپ الف کو غور کریں کہ الف کیسے بنتا ہے۔ یہ لفن سے بنا تھا اور لف یلفو سے ملا کے الفن بنا، تو گویا کہ لفف یلففو تھا، اور اس کو جب ملاتے تھے تو الفاف تھا، تو الفاف میں الف لام فا الف فا الف فا، یہ کتنے ہو گئے؟ یہ 7 ہو گئے۔ تو گویا کہ ایک الف پڑھنے پر اللہ 10 نیکیاں دیتا ہے، اصل میں یہ 7 چیزوں سے مل کے بنا تو 70 وہ ہو گئی، 70 کو جب 10 کے ساتھ ملایا تو 700 ہو گئی۔ یوں اللہ رب العالمین ایک الف پڑھنے پر 700 گنا نیکیاں قرآن کریم کی عطا فرماتا ہے۔ یہ ایک بڑا معجزہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن کریم میں، کہ اللہ رب العالمین کس قدر اجر جزیل فرماتا ہے اس شخص کے لیے جو کتاب اللہ سے جڑ جائے، اس شخص کے لیے جو اللہ کی شریعت سے جڑ جائے۔ تو بس یہی دعوت ہے اور یہی گزارش ہے، اور بات بہت ساری ہو چکی ہے، اسی پر اپنی بات کو سمیٹ دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خشیت یہ تھی کہ قرآن کریم پڑھتے تھے تو اس پر عمل کرتے تھے، اور قرآن کریم کو اپنی ذات و صفات میں امپلیمنٹ کیا کرتے تھے۔ تو اس بات کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان قرآن کریم سے جڑ جائے، قرآن کریم سے وابستہ ہو جائے، قرآن کریم سے جڑ جائے۔ اس قرآن کریم سے جڑنے کے لیے مسجدوں میں آنا ہوگا، مسجدوں میں آنے کے لیے احیاء لیلۃ القدر کرنا ہوگا، لیلۃ القدر کے احیاء کے صلے میں سلامتی ملے گی۔ گویا کہ یہ وہ قرآن ہے کہ یہاں پڑھا جا رہا ہے اور وہاں سلامتی اڑ رہی ہے، اور یہاں پہ قرآن کریم کی مجلس سجائی جا رہی ہے، اور وہاں کفکفۃ من الملائکہ، گویا کہ فرشتے جتھے بنا بنا کر اتر رہے ہیں، اور اللہ کا احسان عظیم ہو رہا ہے۔ یہ جو دلوں کا میل کچیل ہے، دلوں میں بغض و حسد ہے، ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں ہیں، یہ ساری کی ساری دور ہو جائیں گی جب ہم اللہ کے ذکر سے جڑ جائیں گے۔ تو اللہ کے ذکر کو پکڑ لیجئے، قرآن و حدیث سے جڑ جائیے، قرآن و حدیث پہ عمل کرنے والے بن جائیے۔ جتنی اللہ توفیق دیتا ہے اس قدر عبادت کی کوشش کیجئے، یقیناً یہ عبادت آپ کے لیے بھی بہترین عمل ہے، ہمارے لیے بھی بہترین عمل ہے، اور یہی ایک دوسرے کو نصیحت ہونی چاہیے اور اسی پر عمل ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال مجھے آپ کو ہم سب کو کما کہو مکمل شریعت پہ مضبوط عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، لیلۃ القدر کا احیاء کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس رمضان ہم سب کی کامل مغفرت فرمائے۔ یہ جو کرونا جیسی خطرناک موذی امراض ہیں اللہ ان سب کا سد باغ فرمائے، اور تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجلہ سے بہرہ ور فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔